بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز سائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، آج کا پروگرام جمعے کے روز ہم نے خاص طور پر کچھ ایسے مسائل کے حوالے سے ترتیب دیا ہے جو میرے ذہن میں تو پیدا ہوتے ہیں، یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی پیدا ہوتے ہوں گے۔ عمومی قسم کے مسائل ہیں جن کا ہمیں اپنی سماجی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ مسائل ہیں کیا؟ میں ابتدا میں اس کا تعارف کروا دوں، ان سوالوں کے بارے میں بتا دوں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ میرے پاس، آپ کے پاس، سب کے پاس، بہت سارے لوگوں کے پاس سمارٹ فون موجود ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، قرآن پاک سے محبت بھی کرتے ہیں، تو ہم میں سے بہت ساروں نے قرآن پاک اپنے فون کے اندر ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہوگا۔ جب قرآن پاک ہمارے فون کے اندر ڈاؤن لوڈ ہو گیا تو اس کے بعد اس قرآن پاک کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہماری جیب میں یہ فون ہوتا ہے، ہم باتھ روم میں بھی جاتے ہیں، ہم اس کو وضو اور بغیر وضو ہاتھ بھی لگاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات غسل بھی واجب ہوتا ہے کہ ہم اس فون کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا مسئلہ میرے سامنے یہ ہے کہ جب طلاق دینے کی بات کی جاتی ہے، اس پر میں انڈیا کے حوالے سے، ہندوستان سے آنے والی خبروں کا خاص طور پہ ذکر کروں گا۔ وہاں پر جو قانون سازی ہوئی، وہاں پر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا، اس کے بعد وہاں پر جو حکم جاری ہوا، اور اس کے بعد ہماری اسلامی نظریاتی کونسل نے جو ایک اجلاس منعقد کیا، اور اس میں کہا گیا کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینے پر، اس چیز پر تو اتفاق ہو گیا کہ جو دے گا اس کو 1 لاکھ روپیہ جرمانہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قید کتنی دی جائے گی؟ 6 مہینے، 1 سال۔ اس پر علماء سے رابطہ کیا جائے گا۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم سوال ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے کہ خواتین کا پردہ کیا ہے؟ کیا چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے؟ یہ واجب ہے، مستحب ہے، کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ یا جس طرح کے ایک حجاب سر پہ اوڑھا جاتا ہے، ایک چادر لی جاتی ہے، وہ بھی درست ہے؟ میں بہت ہی مشکور ہوں، یہاں پر علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، بہت مشکور ہوں میں آپ یہاں پر تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ہی میرے پاس یہاں پر علامہ محمد حسین اکبر بھی موجود ہے، میں ان کا بھی مشکور ہوں، آپ بھی یہاں پر تشریف لائے۔ اور اس کے ساتھ ہی علامہ راغب حسین نعیمی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، وہ بھی اسٹوڈیوز میں یہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ اسلام تو ایک ہی ہے، دین تو ایک ہی ہے، لیکن تشریحات میں جو تھوڑا بہت فرق ہے ہم اس کو بھی سامنے رکھیں، اور یہ جو مسائل ہیں ان کی ہم رہنمائی حاصل کر سکیں۔ میں علامہ صاحب آپ سے شروع کروں گا موبائل فون کے حوالے سے۔ یہ موبائل فون میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر قرآن پاک بھی ڈاؤن لوڈ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میرا وضو نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے اس وقت غسل کی ضرورت ہو۔ قرآن پاک کی اس کی حیثیت کیا ہے اس وقت جو اس میں موجود ہے؟ کیا مجھے اس کو چھونا چاہیے فون کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ آپ نے جو سوال ابھی اٹھایا قرآن پاک کی تعظیم اور توقیر اور ادب و احترام کی مناسبت سے، یقیناً یہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے، اور اللہ رب العالمین کی اپنی یہ تعلیم ہے۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں آداب قرآن سکھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، میرے مصحف کو، اس قرآن پاک کی کتاب کو بندہ صرف اس وقت چھوئے جب وہ طہارت کی حالت میں ہو۔ سنن دارمی کے اندر حدیث نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یمسہ الا طاہر، لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو صرف وہ مس کرے جو طہارت کی حالت میں ہو، پاکیزگی کی حالت میں ہو۔ تو یقیناً یہ تو ہمیں آداب سکھائے گئے، لیکن یہ ہے مصحف کے حوالے سے جو قرآن جس کو ہم ہارڈ کہتے ہیں، وہ اپنی اوراق کتاب کی شکل میں ہو، جو سافٹ شکل میں ہے، جیسے ابھی آپ بات کر رہے ہیں تو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے میں نے اس میں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے آپ کے سینے میں اللہ کا قرآن، جیسے حافظ قرآن ہوتا ہے، ایک قاری قرآن ہوتا ہے، اب قاری قرآن کے سینے میں سارا قرآن ہوتا ہے، حافظ قرآن اس کو سارا حفظ، وہ بے وضو بھی ہو سکتا ہے، اس کو غسل کی حالت بھی ہو سکتی ہے، اس کی حالت ہوتی ہے، وہ جاتا بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ میں ایک بات اور عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ہمیں ایک تعلیم دی ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کے دین پر عمل اتنا ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے جتنی ہمارے اندر استطاعت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، تمہیں جب میں کوئی امر دوں، آرڈر دوں، اس پہ عمل کیا کرو جتنی تمہارے اندر قوت اور استطاعت ہے۔ اگر انسان قرآن پاک کی مناسبت سے اپنے موبائل فون کو باہر رکھ کر واش روم میں جا سکتا ہے کہ اس کا یہ موبائل فون محفوظ رہے گا، چوری نہیں ہو جائے گا، یہ بھی تھوڑا ڈر رہتا ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ زیادہ اولا بات ہے، زیادہ مستحب بات ہے، افضل بات ہے
کہ وہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے قرآن پاک اس میں ڈاؤن لوڈ ہے یا حدیث پاک کتابیں ہیں، اب بہت ساری تعلیمات، تو یہ بہت اچھی بات ہوگی، جو کہ انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال میں آ جائے گا، اس کی احترام میں آ جائے گا قرآن پاک کے. لیکن جہاں یہ ممکن نہ ہو تو پھر وہاں موبائل جیب میں رکھے اور اس کو اس پہ قیاس کرے جیسے سینے میں قرآن محفوظ ہے. یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ لے جایا جا سکتا ہے اور اس کو چھوا بھی جا سکتا ہے بغیر وضو کی حالت میں. یہ مصحف نہیں ہے، یہ کتاب کی صورت میں نہیں ہے، یہ مصحف نہیں ہے، یہ قرآن پاک نہیں ہے، یہ قرآن پاک نہیں ہے، یہ قرآن پاک نہیں ہے. اور جب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ صرف اگر موبائل فون کی میں بات کروں علامہ صاحب، تو اس کے اندر جیسے میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ جہاں پہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے وہاں پر کچھ علم غلم یا کچھ گندی چیزیں یا بری چیزیں رکھوں. تو یہ موبائل کے اندر تو واٹس ایپ بھی ہے، موبائل کے اندر تصویریں بھی ہیں، موبائل کے اندر ویڈیوز بھی ہیں، واٹس ایپ سے ایسی چیزیں آ جاتی ہیں آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. کیا کریں پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ قرآن کریم کی آیت مجیدہ تلاوت کی لا یمسہ المطہرون، قرآن کریم نے خود یہ آداب ہمیں سکھائے کہ قرآن کریم کے حروف کو، متن قرآن کو بغیر طہارت کے مس نہیں کر سکتے. عموماً ہم یہ کہتے ہیں چومنا من ہے، چومنا نہیں بلکہ پورے بدن کا کوئی حصہ بھی حروف قرآن کے ساتھ بغیر وضو کے طہارت کے مس کرنا حرام ہے. اب سوال یہ ہے کہ اسی طرح حکم ہے کہ اگر آپ کے بدن پہ کہیں کوئی قرآن کی آیت لکھ دی گئی ہے تو اس کو بھی فوراً مٹانا بہت ضروری ہے. بس اوقات کچھ لوگ وہ کیا نام ہے چٹائی بنا دیتے ہیں اس کو، وہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ انسان کا بدن کسی وقت میں نجس ہو سکتا ہے. لیکن قرآن کریم کا جیب میں رکھنا یا اس کی جلد کو بغیر وضو کے مس کرنا وہ حرام نہیں ہے. البتہ انسان کو غسل واجب ہے تو ایسی حالت میں قرآن کریم کی جلد کو مس کرنا مکروہات شدیدہ میں سے کیا گیا. مس پھر بھی کر سکتا ہے. قرآن کی 7 آیتیں تک پڑھنے کی اسے اجازت ہے سوائے ان صورتوں کے کہ جن میں سجدہ قرآن واجب ہے. تو لہذا یہ تو شرعی طور پر احکام موجود ہیں. رہا یہ معاملہ کہ ٹیلی فون کے حوالے سے، ٹیلی فون میں بات جس طرح آپ نے فرمائی ہے کہ اس میں خرافات بھی موجود ہیں، اس میں عریان چیزیں بھی موجود ہیں، قرآن کریم بھی موجود ہے. اب سوال اس وقت یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو یہ ہیں کہ خداوند متعال کا یہ کلیہ قاعدہ قانون حکم یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کوئی حکم جاری نہیں کرتا. لہذا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس کو الگ الگ کر سکیں. شرعی طور پر حکم ہے کہ مرد کے لیے اگر اس کے ہاتھ میں سونا ہے، سونے انگوٹھی پہنے نماز اس کی باطل ہو جائے گی. لیکن اس کا وہی معاملہ ہے کہ اگر میں ہاتھ سونے کو کہیں رکھ دوں اٹھا لے گا تو جیب میں ڈال کے اگر وہ نماز پڑھ لے تو نماز باطل نہیں ہوتی، حالانکہ سونے کا رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی یہی صورتحال ہے کہ اس وقت قرآن کریم عقیدت محبت اپنی جگہ پر، لیکن اس کو کوئی بھی ٹھوس یا قرآن کریم نہیں کہے گا کہ یہ قرآن کریم ہے. پڑھنے کی حد تک بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کو کریں گے تو ہم مس کر سکیں گے، لیکن اس کو حروف کو مس نہیں کریں گے. اس کے اوپر ایک پردہ موجود ہے آلریڈی، لیکن ٹچ سکرین ہے وہ، اس کو میں ایسے چاہتا ہوں، وہ جب میں ٹچ کرتا ہوں وہ حرف آگے پیچھے چاہتے ہیں، لیکن اس کے نیچے ہے. اچھا، یہ جو ٹچ سکرین آپ بنا رہے ہیں حروف جو اس کے نیچے موجود ہے اس کے اوپر موجود نہیں ہے. یعنی پھر بھی یہ اطلاق نہیں ہوگا کہ آپ کے ہاتھ جو ان الفاظ کو ٹچ کر رہے ہیں اوپر. بعض سافٹ ویئر ایسے ہیں کہ میں ان کے حروف کو ٹچ کرتا ہوں، اس کا مطلب بتاتے ہیں یا اس کو پڑھ کر سناتے ہیں، تو وہ ایک تعلق تو اس سے بن گیا، لیکن درمیان میں ایک پردہ حائل ہے. سکرین جس کو ہم سکرین کہہ سکتے ہیں، ایک باریک سا پردہ حائل ہے. تو لہذا پھر بھی ٹچ کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے کہ ہم حروف کو ٹچ کر سکیں. لہذا ایک تو بات یہ ہے. رہ گیا معاملہ اس کو اس میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں بغیر وضو کے بھی ہوں تو میں اس کو ٹچ کر سکتا ہوں؟ ٹچ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ قرآن کریم کے حروف کے ساتھ مس نہیں ہو رہے، درمیان میں ایک چیز موجود ہے. ویسے تو مستحب ہے کہ 24 گھنٹے انسان باوضو رہے، باوضو قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، آداب قرآن میں سے. لیکن یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر بغیر وضو کے بھی آپ قرآن پڑھیں گے تو ذرا ثواب کم ہو جائے گا، لیکن تلاوت قرآن کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم ایک راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دیں اور قرآن کی تعلیمات سے دور ہوتے جائیں. ہمیں ہر وقت قرآن تلاوت کی سوائے اس حالت کے آپ کا غسل جو واجب ہوگا. لہذا ایسی صورت میں اب آ جائیں، غسل واجب ہے، اس صورت میں کیا کروں؟ اس صورت میں وہی صورت ہے، ٹچ والی بات تو یہاں نہیں آ رہی. اب تلاوت کی بات آ جاتی کہ کتنی تلاوت آپ کر سکتے ہیں کتنی نہیں کر سکتے. شرعی طور پر صرف 7 آیتوں کی اجازت دی گئی ہے، اس سے زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ بھی ایک ہی مرتبہ. یہ نہیں کہ وہ 7 آیتیں بار بار تکرار آپ پڑھتے رہیں. لہذا غسل کرنے کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، اور غسل کے بعد وضو بھی شرط ہے. وضو کے ساتھ آپ کو سمس کریں گے، خالی غسل جو ہے وہ کافی نہیں رہے گا. لہذا ایسی حالت میں وہی قرآن کریم جو اس وقت ٹیلی فون میں موجود ہے آپ اپنی جیب میں رکھ کے اگر جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں. ویسے حکم مثلا یہ انگوٹھی اس پہ خدا کا نام لکھا ہوا ہے، ائمہ معصومین کے نام لکھے، حکم ہے کہ اس کو اتار کے جیب میں ڈال لو یا اس کو کہیں رکھ کے جاؤ، تب جا کر آپ لیٹرین میں داخل ہو جائے. اس کے
آداب یہی ہیں، کیونکہ یہ الفاظ ظاہری طور پر سامنے موجود ہے، اس کی توہین کے امکانات موجود ہیں. یہاں بھی یہی کوشش ضرور کرنا چاہیے، اگر ممکن ہے اس کو الگ سے رکھ دیں اور جا کر استعمال کر کے آ جائیں اور پھر اس کو قرآن کریم کو اٹھا لیں. لیکن اضطراری کیفیت میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس پر وہ حکم لاگو نہیں ہوتا جو عام متن قرآن. اس میں یہ کنفیوژن یہاں سے، کیونکہ واضح حکم موجود ہے سورہ واقعہ کے تیسرے رکوع میں، جب آیت کا دیکھتے ہیں تو واضح حکم مل جاتا ہے کہ ہم نے اس کو قرآن پاک کو بغیر وضو کے ٹچ نہیں کرنا. لیکن صورتحال یہ سامنے آئی کہ یہ جو قرآن پاک اس وقت میرے پاس ڈاؤن لوڈ ہے، چاہے وہ پورے کا پورا قرآن پاک موجود ہے، اس کے تراجم، اس کی تشریحات، سب ہر تفاسیر سب چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کتاب کے مصحف کے درجے میں بالکل داخل نہیں ہے. جی دیکھیے، جو مصحف کی تعریف کی گئی ہے، جو دو گتوں کے درمیان مدون کیا گیا، مصحف کی باقاعدہ تعریف کتب کے اندر موجود ہے. دو گتوں کے درمیان بائنڈنگ سورس کے اندر جو ہمارے پاس ایک کتاب جسے ہم الکتاب یا القرآن کہیں گے، وہی قرآن اور اسی ہی کو مصحف کہا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ظاہر بات ہے انوویشنز ہیں، چیزیں نئی سے نئی ایجاد ہو رہی ہیں، اور ان ایجاد کردہ چیزوں میں سے ایک ٹچ موبائل اور اس میں قرآن کریم یا اور دیگر کتب کا ڈاؤن لوڈ ہونا بھی ہے، ایک بالکل نیا مسئلہ ہے. اس نئے مسئلے کے اوپر ظاہر بات ہے ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ میرے علماء کرام کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے، اور یہ یقینی طور پہ رحمت ہے. راستہ مل جاتا ہے. جہاں تک معاملہ ہے قرآن کریم میں مصحف کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے حوالے سے، اب تک کی 3 آراء ہمارے سامنے ہیں. علماء کا جو بڑے سخت متشدد ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مصحف کے حکم میں ہیں، اسے ٹچ نہیں کرنا چاہیے. علماء کی ایک دوسری رائے یہ ہے کہ یہ آپ موبائل کو ٹچ کر سکتے ہیں، موبائل کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں، لیکن جب وہ سکرین کے اوپر قرآن کریم کی آیات آ جائیں گے پھر آپ نے اس کو آپ اس سافٹ ویئر کو نہ کھولیں، اس قرآن پاک کو نہ کھولیں، موبائل کو استعمال کر لیں، لیکن آپ قرآن کریم کو بغیر وضو کے آپ موبائل کو استعمال کر سکتے ہیں. علماء کی ایک تیسری رائے یہ ہے جو ہمارے ان احباب نے، ہمارے بزرگوں نے بیان کی ہے، اور وہ کیا کہ یہ اسے کہتے ہیں غلاف. ایک ہوتا ہے متصل، ایک ہوتا ہے منفصل. یہ غلاف ہے لیکن منفصل ہے، جدا ہے، اس تحریر سے یہ الگ ہے. اوپر کورنگ تو ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں مختلف میوزیم میں قرآن کریم کو شیشے کے باکس میں رکھا ہوا ہے، اور ہم اس شیشے کے اوپر انگلی رکھ کے پڑھنا شروع کر دیں تو وہ اس مصحف کو ٹچ نہیں کر رہا. اسے کہتے ہیں غلاف منفصل. تو اس کی حیثیت غلاف منفصل کی ہے، اور اس کے اوپر اگر ہم انگلی رکھ کے پڑھ رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ بے عینی ہی وہ حروف نہیں ہیں جو ایک کاغذ کے اوپر لکھے جاتے ہیں یا جنہیں چھونے کے بارے میں اتنی ممانعت آئی ہے. لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے، جو احوط ہے جس کی طرف متقین، جس طرح بخاری صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں یہ بات کی ہے کہ جو تقوی والے ہیں، تو تقوی والے اس راستے کو اختیار کرتے ہیں کہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، بچتے ہیں کہ بغیر وضو سے ہم اس سکرین کو بھی ہاتھ نہ لگائیں. اور اگر لگانی ہی پڑ گئی ہے، ہاتھ لگانا بہت لازم ہو گیا ہے، تو کوئی بھی ایسی چیز جس سے یہ سکرول ہو جائے سکرین، یا اس کے پیجز منتقل ہو جائیں، جس طرح بعض موبائل کے ساتھ پینسلز ملتی ہیں، چھوٹی پینسل ہوتی ہیں، ان کے ذریعے ہم پیجز کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں. تو یہ بات تو بہت ہی احوط میں آ جائے گا، بہت ہی اچھا طریقے سے آ جائے گا. لیکن اگر کوئی پھر بھی اس کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے تو پھر اس سکرین کے اوپر ایک اور پلاسٹک کور بھی آ جاتا ہے جو اس کے اوپر ٹچ ہوتا ہے، تو وہ پھر ڈبل پروٹیکشن آ رہی ہے، وہ دوہرا غلاف منفصل آ رہا ہے. وہ اگر اس کے اوپر موجود ہے تو پھر تو کسی قسم کی کوئی قباحت اس میں یعنی کہ سکرین کور بھی ہر موبائل والا جو اپنی سکرین بچانے کے لیے ویسے لگاتا ہے، تو وہ بھی ایک طرح سے وہ اس پہ لگاتا ہے. اور باقی جہاں تک رہی اس کو واش روم میں لے جانے کی بات، تو اس کو واش روم میں لے کے جا سکتے ہیں، لیکن واش روم میں لے جانے کے بعد احتیاط اس چیز کی کرنی ہے کہ وہاں پہ جا کے اس کو اس طرح اوپن نہیں کرنا قرآن کریم کو، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت واش روم کے اندر کسی بھی طور پہ جائز نہیں ہے. اور پتہ کیا ہوتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے وقت ذرا بات ہے 2-4 منٹ بھی بندہ سمجھتا ہے ٹائم نہیں ملا، واٹس ایپ کھول لیا یا فیس بک کھول لی، تو قرآن آیات وہاں پہ سامنے آ جاتی ہیں، وہاں پہ احادیث مبارکہ آ جاتی ہیں. اس لیے اس کی بھی احتیاط ضروری ہے کہ وہاں پہ اس کو ہاتھ ہی نہ لگایا جائے، اس کو بالکل ایک طرف رکھ دیا جائے. بلکہ اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ بھی کرنا چاہیے کہ بعض اوقات ہم نے وہ ٹون لگائی ہوتی ہے قرآن پاک کی آیات کی یا اذان کی یا نعت نبوی شریف کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑی احتیاط کرنی چاہیے. انسان بعض اوقات واش روم میں ہوتا ہے
تو بیل آ جاتی ہے تو قرآن پاک کی آیت وہ اس کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے یا اذان کی آواز شروع ہو جاتی ہے. ان چیزوں میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو لوگ عقیدت کے لیے لگاتے ہیں, ثواب کے لیے لگاتے ہیں, لیکن اس میں بے ادبی یعنی یقینی طور پہ ہوتی ہے کہ آپ واش روم میں بیٹھے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف شروع ہو جاتی ہے, اذان شروع ہو جاتی ہے. بالکل یہ نہیں کرنا چاہیے قطعی طور پہ, اور نہ اس کا یہ محل ہے. بلکہ بعض انسان باہر بھی ہو قرآن پاک کی آیت کی تلاوت شروع ہو جائے, اس کے ختم ہونے سے پہلے اس کو کاٹنا یہ بے ادبی ہے. ایک شرعی حکم یہ آ جاتا ہے نا کہ ہمیں قرآن پاک سننا ہے, توجہ ہو کے سنے اسے تو کوئی متوجہ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ بھی آداب بیت الخلاء میں یہ بھی ہے کہ جتنا جلدی آپ فارغ ہو سکتے ہیں وہاں سے نکلیں, اس لیے کہ جب انسان اس حالت میں ہوتا ہے تو شیاطین حملہ کر سکتے ہیں اس کے اوپر, اس لیے حکم ہے کہ جتنا جلدی سے جلدی وہاں فارغ ہو. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہو گیا. ہمارے پاس دوست جو ہیں وہ صبح پورے کا پورا اخبار پڑھتے ہیں, وہاں پر بیٹھ کے پوری کی پوری ان کی مصروفیت ہوتی ہے وہاں پر, تو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. بلکہ اخبار کو تو ویسے بھی نہیں لے جانا چاہیے. اس میں ہمارے تمام تقریباً ایسے ہیں جو آیات قرآنی جو ہیں اس میں کرتے ہیں. اس میں ہمارا ایک کنسنسس تو ہو گیا, ٹھیک ہے. ہمارے کچھ جو متشدد آپ علماء کہہ لیں یا ہمارے وہ جو بہت تقوی والے بہت محتاط ہیں, ان کا نقطہ نظر بھی اہم, لیکن ایک عمومی اس پہ اتفاق رائے یہ سامنے آیا کہ آپ اس فون کو بغیر وضو میں پکڑ سکتے ہیں. اگر اس کے اندر قرآن پاک آپ نے ڈاؤن لوڈ بھی کیا ہوا ہے تو آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, آپ اس کو کھول سکتے ہیں, اور اگر آپ نے اس کے اسکرین کور لگا ہوا ہے تو ایک اور اس کے اوپر اسکرین کور آ گیا. اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک لائبریری ہوتی ہے نا جی, اس لائبریری میں قرآن پاک بھی پڑھے ہوتے ہیں, احادیث پاک کتابیں پڑھی ہوتی ہیں, دیگر کتب پڑھی ہوتی ہیں, دیگر لٹریچر پڑھا ہوتا ہے, تو انسان اس لائبریری میں داخل ہو سکتا ہے بغیر وضو کے, بغیر غسل کے. تو اسی طرح یہ ایک لائبریری ہے, یہ اس میں قرآن پاک بھی ہے, دیگر چیزیں بھی اس میں موجود ہیں. ایک اور چیز جو ہمارے پاس نہیں ہے, میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں, درمیان میں کوئی کمپنی جو اپنا اوریان اشتہار پھینک دیتی ہے نیٹ پہ جی, اب میری مجبوری ہے کہ میں اس کو کس طرح ڈیلیٹ کروں, یا قرآن کو بند کروں یا اس کو بند کروں, جو میرے کنٹرول میں نہیں. لڑکیوں کی تصویروں کے ساتھ تو خود اسی سافٹ ویئر کے اندر جو ہے وہ آ رہی ہیں چیزیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سلسلہ سہولت مہیا کی گئی اور وہاں قرآن پڑھ رہے ہیں, درمیان میں خرافات آ رہی ہیں. اب آدمی کیا کرے, اتنے مقدس ترین مقام پہ بیٹھا ہے اور پھر یہ چیزیں آ رہی ہیں. اب یہ استعمار تو یہی چاہتا ہے کہ ہماری سوچ کو قرآن سے ہٹا کے دوسری طرف لے کے جائے تاکہ ہم اسلام سے دور ہوتے جائیں. تو یہ سازشیں جنہوں نے یہ کر رکھی ہیں وہ تو ہر طرح سے ہمیں قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرے گا, لیکن ہم ان چھوٹے چھوٹے ہیلے بہانوں کی وجہ سے قرآن سے دور نہ ہو, ہم قرآن کے قریب ہونا چاہیں. قرآن جو اسلام دین یسر ہے, دین عسر نہیں ہے, آسانی پیدا کرتا ہے, مشکل پیدا نہیں کرتا. لیکن آداب و احترام کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم قرآن کو جس طرح بالکل اوپر والے کھانے میں رکھ دیا, ہاتھ رکھ دیا اور اس کو فراموش کر دیا. نہیں, پڑھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. مجھے بریک پر جانا ہے, لیکن بریک پر جاتے ہوئے ایک چیز تو واضح ہوگی کہ میرے پاس اگر یہ فون ہے, اسمارٹ فون ہے, اور اس اسمارٹ فون کے اندر قرآن پاک موجود ہے, تو میں اس قرآن پاک اس کو جیب میں رکھ کر باتھ روم میں بھی جا سکتا ہوں, وہاں پر کھولنا نہیں اس کو, میں اس کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہوں بغیر وضو کے, میں اس کو دیکھ بھی سکتا ہوں, پڑھ بھی سکتا ہوں, لیکن احتیاط کی جائے. جتنا احترام, جتنی تکریم کر لی جائے وہی کم ہے. ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے, بہت ہی دلچسپ قسم کا ہے یہ بھی, کہ ہم خواتین کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ کتنا ہونا چاہیے, نقاب کس طرح کا کرنا چاہیے, چہرے کا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, ابھی ہم بات کر رہے تھے موبائل فون کے حوالے سے اور اس میں موجود قرآن پاک کے حوالے سے کہ جو سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے اس کی عزت احترام کتنی ہے کتنی نہیں ہے, کس حد تک ہم اجازت لے سکتے ہیں, بغیر وضو اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک اور اہم ایشو ہے, وہ ہے خواتین کے پردے کے حوالے سے. ہمارے بعض دوست یہ اصرار کرتے ہیں کہ خواتین کا چہرے کا پردہ بہت ضروری ہے. جب سورہ احزاب کی آیت کو پڑھا جاتا ہے, سورہ نور کو دیکھا جاتا ہے, باقی آیات میں احکام کو دیکھا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں, اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں, یہ بہت ہی مناسب ہے تاکہ وہ پہچانی جائیں اور نہ ستائی جائیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اور وہ اپنے سینوں پر آنچل کا پلو ڈالے رہیں. سینے پر ڈالنے کا مطلب کیا چہرے کو چھپانا بھی ہے؟ اس سلسلے میں احکامات کیا ہیں, اس پر بات کریں گے. اور میں سب سے پہلے اب جاؤں گا علامہ راغب نعیمی صاحب کی طرف اور ان سے میں پوچھوں گا کہ یہ اس وقت صورت, بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چہرے کا مختلف حوالوں سے وہ اس کو لازمی قرار دیتے ہیں کہ چہرہ
छुपाना जरूरी है एक औरत के लिए। लेकिन साथ ही जब सवाल आ जाता है कि क्या एहराम में फिर जब आप उम्रा करने के लिए जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, तो फिर ये शर्त क्यों नहीं है? फिर ये भी सवाल होता है कि हमारी साहबियात जब गज़वात होते थे, जब जंगें होती थी, तो क्या वहां पर जो वो खिदमात सर अंजाम देती थी, वहां पर जाती थी, तो क्या चेहरा ढककर जाती थी? क्या है जी, इसका हुक्म क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा बहुत अहम है इस वक्त के तनाजुर के अंदर कि इंसान के लिए, मर्द के लिए और औरत के लिए, और ख़ास तौर पे औरत के लिए कौन से ऐसे जिस्म के अज़ा हैं जिन्हें लाजमी तौर पे छुपाया जाए, और ख़ास तौर पे उसमें फिर चेहरे का। देख, कुरान करीम ने मुख्तलिफ मकामात के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें जिक्र की हैं। कुरान करीम ने ख़वातीन के बारे में ये भी फरमाया कि ख़वातीन अपने घरों में करार पकड़ें, घरों में ठहराव करें। वो जिस तरह बाकी बांदियाँ बाहर निकलती हैं, इस तरह वो बाहर ना निकलें। कुरान करीम में ये भी कहा, कुरान करीम में ये भी कहा कि मोमिनात को हुक्म दे दिया कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, और यह कि वो अपनी जीनत को जाहिर ना करें। सूरह नूर के अंदर जिसका आपका हवाला भी दिया। और फिर यही हुक्म मर्दों के लिए भी है कि मर्द अपनी निगाहों को नीचे रखें, सिर्फ औरतों के लिए नहीं है ये हुक्म। और फिर तीसरी आयत मुबारक वो कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को और आपकी बेटियों को और तमाम मोमिनात को ये हुक्म दिया गया कि वो अपने वजूद के ऊपर युदनीना अलैहिन्ना जलाबिबीना, कि वो अपने ऊपर चादर ले लें। जहाँ ये जो है ना युदनीना अलै, जो लफ्ज़ अला और युदनीन का आपस का ताल्लुक बनता है, ये इस किस्म का ताल्लुक है जिसमें चादर को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाता है। कोई भी ऐसा कपड़ा जो ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाए वो इसके इतलाक में आता है, इसके ज़ेल के अंदर आता है। जब हम कुरान करीम की इन आयात मुबारका की तफासीर को देखते हैं और मुख्तलिफ फुकाहा की आरा को देखते हैं, तो उसमें जो आले तसन्नुन की आरा है वो इस बात के ऊपर मुंतज होती है कि ख़वातीन को अपने चेहरे को भी आज के ज़माने में लाजमी तौर पे ढांपने की ज़रूरत है। और उसकी बुनियादी वजह यह है जिसे कहा जाता है ज़माने का फसाद या ज़माने का वबाल। अगर ऐसा अमन व अमान का दौर दौरा है कि जिसमें हर एक ने अपनी निगाहों को नीचे ही रखना है, वो और कैफियत है, वो कैफियत रही भी है। लेकिन आज के दौर में जब उलमा के पास इस मसले के फतवे के लिए जाया जाएगा तो यही उलमा की तरफ से जवाब मिलेगा जो मैंने आपके सामने अर्ज किया। और बाकी जो सवाल आपने दूसरा किया कि फिर उम्रे और हज के मौके के ऊपर ये क्या मामला और माजरा है कि औरत का चेहरा नंगा होता है। देखिए, जो इबादत है, इबादत में हम नमाज को लेते हैं, और जो हज और उम्रा है उसमें बहुत से अफ़ाल ऐसे हैं जो नमाज की तरह तहारत और पाकीज़गी के अंदर किए जाते हैं, जैसे खाना काबा का तवाफ करना। तो नमाज की इबादत का हुक्म यह है कि औरत अपने चेहरे की टिकिया को नंगा रखेगी उसके अंदर। और यही चीज़ तवाफ के अंदर है कि औरत जो है तवाफ जब कर रही होगी या औरत जिस वक़्त तहारत की हालत में होगी और वो खाना काबा के तवाफ में मशगूल होगी। इसका मतलब ये भी हो गया कि जब हम इबादत की हालत में हमारी ज़हनी हालत, हमारी अखलाकी हालत, हमारी एक तवज्जो जो है बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म की हो जाएगी। लेकिन इनाम साहब, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो ये भी इजाजत थी कि ख्वातीन, अभी इन्होंने कहा कि वो घर में रहें तो ज्यादा बेहतर है, ख्वातीन तो मस्जिद में आया करती थी और बार बार दिन में 5 मरतबा घर से बाहर निकलना, आना जाना। तो मौजूदा दौर के तनाजुर में फिर इस सवाल का क्या जवाब बना? देखिए, हर दौर में कुरान का हुक्म तो एक जैसा ही रहा है, हालात बदलते रहे। जैसे भी देखे कुरान करीम में जिस तरह खुदावंद मुताल ने औरतों को हुक्म दिया, वहाँ मर्दों को भी कहा कि नक्किस रुऊसकुम गज़्ज़ू अब्सारकुम, नक्किस, अपनी आंखों को झुका कर रखो, सर झुका कर रखो। असल फलसफा ये है कि मैं जब देखता हूँ तो मेरी आंखों की लहरें जो हैं वो किसी ठोस चीज़ से टकराती हैं और फौरन वापस उसकी तस्वीर आती है जिस पर मैं फौरी तौर पर खुशी या नाराजगी का इजहार करता हूँ। यही कैफियत औरत की निगाहों से निकलने वाली शौं की है। जब ये शौएं आपस में टकराती हैं तो इससे मनफी कैफियत भी पैदा हो सकती है और यही चीज़ आगे बुराई की बुनियादी बन सकती है। इसलिए शरीयत ने नक्किस रुऊसकुम कह के, गज़्ज़ू अब्सारकुम कह के उन शौओं को मट्टी में दफन करने का हुक्म दे दिया। जब औरत भी निगाहें नीचे रखेगी, मर्द भी रखेगी, तो ना शौएं टकराएंगी आपस में, ना फसाद आगे बढ़ेगा। लिहाजा बुराई को उसकी जड़ में खत्म किया गया। रह गया मामला जिस तरह नमाज के हवाले से कहा गया कि इतना चेहरा जो है वो नंगा रखना वाजिब है जो एक बड़ी उंगली और अंगूठे के दरमियान आ सके, और औरत का बाल जो है वो नजर नहीं आना चाहिए किसी तौर पर भी।
وہ حالت نماز ہو یا حالت غیر نماز ہو. اور اسی طرح جس طرح احرام کی بات کی گئی، احرام میں بھی یہی حکم ہے، لیکن وہاں بھی خصوصی طور پر یہ کہا گیا کہ جو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہتی ہیں خواتین تو ان کے لیے کہا گیا کہ سر پہ ایک ہیٹ نما ٹوپی پہن لیں تاکہ حجاب جو ہے وہ ان کے چہرے سے ٹکرائے نہ، وہ فاصلہ برقرار رہے. لیکن اتنا اجازت دی گئی ہے کہ جتنا نماز کی حالت میں چہرے کو ننگا رکھنا، یہ کلائیاں تک ہاتھ ننگے رکھ سکتی ہے، پاؤں جو ہے وہ ننگے رکھ سکتی ہے، اور چہرہ اتنی مقدار میں کہ جتنا حالت وضو میں دھونا واجب ہوتا ہے. لیکن اس کو ڈھانپنا جو ہے وہ تاکید ہے کہ اگر عورت جب پورے وجود کا حجاب رکھے تو بہت زیادہ افضلیت ہے، لیکن واجب کی حد تک جس کی معافی قطعاً نہیں ہے وہ بالوں کا ظاہر کرنا یا ایسا تنگ اور چست لباس پہننا کہ جس سے اعضائے بدن نمایاں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا لباس جو ہے وہ بہت انتہائی عظیم لباس ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے جس طرح ہماری بعض خواتین پہنتی ہیں، لیکن آج کل پھر چست لباس کا رواج آ گیا ہے جو اس کے اعضاء کو نمایاں کرتے ہیں، اس کی بھی قطعاً شریعت اجازت نہیں دیتی. یہ جو چادریں اوڑھنے کا کہا گیا تھا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ عورت کے بدن کے سارے اعضاء جو ہیں وہ چھپ جائیں، اور یہ جو کہا گیا کہ ایسے کنگن یا ایسی پزیبیں نہ پہنے کہ جس سے چھنکار کی آواز ہے، یا ایسا جوتا نہ پہنے کہ چلتے ہوئے ٹک ٹک کی آواز ہے اور لوگوں کو متوجہ کر دیا جائے، تو اس لیے کہا گیا تاکہ بری نیت رکھنے والے مرد جو ہیں وہ اس سے دور رہیں، یا ایسی خواتین جو لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتی ہیں وہ بھی اس سے باز رہیں. تو دونوں کے احکام تو برابر آ رہے ہیں، لیکن شرعی طور پر یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر عورت جو ہے اتنا حصہ ظاہر رکھتی ہے تو وہ فعل حرام کی مرتکب نہیں ہوگی، لیکن احتیاط اور تاکید یہ ہے کہ اگر وہ اپنی آنکھوں کو بھی اینک کے ساتھ کسی چیز سے چھپا سکتی ہے تو بہت بہتر. لیکن مجبوری کی حالت میں یا جنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، یا وہ خواتین جو مثلاً مختلف ہاسپٹل میں جابز کرتی ہیں، مختلف محکموں جاب کرتی ہیں، تو ان کے لیے اس تکلیف کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے اور وہ یہ کر سکتی ہیں، مگر یہ کہ اگر فساد کا خطرہ ہے تو پھر تو کس صورت میں وہ جائز نہیں ہوگا. لہٰذا حتی المقدور تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عورت کے بدن کا کوئی مستور جو ہم کہتے ہیں، مستور کا مطلب ہی چھپا ہوا، یعنی اس کے بدن کا کوئی حصہ بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے. اور ظاہر کیا ایک وقت بالکل کپڑے سے بالکل رجحان ہوتا ہے، ایک وقت کپڑا پہنا اور پھر بھی وہ جس طرح کہ حدیث میں بھی ایک ہے، ایک زمانہ آئے گا خواتین پر کہ جس میں عورتیں لباس تو پہنیں گی لیکن وہ ننگی ہوں گی. وہ کیفیت آج ہم دیکھتے ہیں، پہنے کے لباس پہنا ہوا ہے، دوپٹہ گلے میں ڈالا ہوا ہے، اور کہہ دیتی ہیں حجاب تو دل کا ہونا چاہیے، اندر سے ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی دلیل. سوال یہ کہ یہ دلیل نہیں ہے. اس میں دو دلیل. ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ مرد کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نظر نیچی رکھے، اور دوسرا کہا گیا ہے کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے. نہیں، دونوں کو حکم دیا گیا، مرد کو صرف نہیں، پردہ دل کا ہوتا ہے، دل میں تو انسان کی نیت اعمال بالنیات، لیکن عملی طور پر جو چیز آ رہی ہے وہ اس چیز کو مفاسد کو روک نہیں سکتی، اور نہ وہ جائز ہو جاتا ہے کہ پردہ دل میں اور نہ جس طرح لڑکیاں سامنے پھرتی نہیں، عورتیں بے حجاب پھرتی رہیں. رہے گی بات ابھی آپ کہہ رہے تھے اینکرز وغیرہ کی، وہ اینکرز ہوں یا وہ مسلح پہ کھڑی ہونے والی ہوں، حکم قرآن کا سب کے لیے برابر ہے. نہیں، میں کہتا ہوں خاتون کا عورت کے حوالے سے قرآن کا حکم ہر عورت کے لیے سمجھ آ گئی. یہ نہیں ہے کہ وہ حسینہ جمیلہ تب تو حجاب ہے، اگر وہ کبھی صورت ہے اس کا حجاب نہیں ہے. جب عورت کی بات آ گئی حکم کلی آ گیا ہر ایک کے لیے. مردوں کے لیے بات آ گئی حکم کلی آ گیا. بات اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی مولانا ہے یا کوئی متقی ہے، کوئی بہت بڑا سربراہ ہے تو اس کے لیے جائز ہو جائے گا اور غیر کے لیے جائز نہیں ہوگا. تھوڑی سی رعایت اس وقت سورہ نور کی آیت میں آ جاتی ہے جب عورتیں عمر زیادہ ہو جائے. ہاں، وہ معاملہ جب جیسا حد کو پہنچ جائے تو پھر احکام نسبتاً ساکت ہو جاتے ہیں. جب وہ اس حد کو پہنچ جائیں کہ وہ ایسا کہلائیں. اس میں بھی یہ ہے کہ عام ہمارے ہاں جو شرعی حکم نظر آتا ہے وہ یہی ہے، اگر وہ ہاشمی خاندان سے یا نبطی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں تو یہ حکم 60 سال کے بعد ان پہ لاگو ہوگا. اگر دوسرے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں خواتین تو ان کے لیے 50 سال کے بعد یہ احکام لاگو ہو سکتے ہیں، وہ بھی اس منزل کو پہنچنے کے بعد. لیکن اس وقت بھی اگر ان میں جاذبیت، کشش، یہ چیز موجود ہے اور فساد کا خطرہ ہے تو پھر ان کے لیے بھی تاکید ہے کہ وہ بھی حجاب کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میں کہنا چاہوں گا، صرف نظر کی بات نہیں ہے بلکہ یہاں تک حکم دیا گیا کہ عورت اگر بات کرے گی پردے کی پیچھے سے بھی بات کرے گی، سخت لہجے میں بات کرے گی، تو جو شریعت کا مدعا ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کو غلط فہمی، اس سے کوئی رستہ نہ مل رہا ہو، وہ چیز روکنی ہے، اس کی طرف جانا ہے. میں بات کروں اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے حوالے سے، ابھی بات ہوئی صحابیات جو ہیں جنگ کے موقع پر، یا وہ صحابیات جو بار بار انہوں نے باہر نکلنا تھا، مسجد میں جانا تھا، نماز ادا کرنی تھی، کیا پریکٹس تھی؟ سچی بات یہ ہے کہ اس ضمن میں حضرت ڈاکٹر صاحب نے، علامہ صاحب نے بہت اچھی باتیں کر دی ہیں.
میں اس میں عرض کروں گا کہ اصل میں ہے دو چیزیں، ایک ہے حجاب اور ایک ہے نقاب. ان دونوں میں فرق ہے شرعی طور پر. حجاب ہر مسلمان عورت پر فرض ہے اور پوری امت کے اس پہ اجماع ہے. حجاب ہو گیا جس میں اس نے سر کو اپنا کور جس کو ہم گاؤن کہتے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک یہ حجاب ہے. چہرہ اس میں ننگا ہے. نقاب جس چیز سے جس سے چہرہ ڈھانپا ہے اس کو نقاب کہتے ہیں. سر سے لے کے پاؤں تک چہرے کے علاوہ جو گاؤن پہنا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں حجاب. حجاب فرض ہے. جو ہمارے برقعے کی صورت میں موجود تھا پہلے، جس کو آپ گاؤن کہہ سکتے ہیں، حجاب کہہ لیں، جو اس کو کہہ لیں عبایا کہہ لیں. اس کو بہت اچھا تھا جو پاکستان میں یہ رائج تھا. ہمارے جنوبی پنجاب کے علاقوں میں وہ برقع کچھ علاقوں میں رہ گیا، زیادہ جو ہے ختم ہو گیا. یہ فرض ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. پوری امت کے اس پہ اجماع ہے. جہاں تک ہے نقاب کا شرعی حکم امہات المؤمنین کے لیے اور اہل بیت اطہار کی خواتین کے لیے فرضیت کا ہے. ان پہ یہ فرض ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی جو آیات مبارکہ ہیں ان کا منشا، ان کا مفہوم اسی پہ دلالت کرتا ہے اور ان کا اپنا عمل بھی اس پہ دلالت کرتا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. یہ ساری آیات بینات یہ واضح کرتی ہیں اہل بیت اطہار امہات المؤمنین ان پر نقاب کرنا بھی فرض تھا. جو عام مسلمان خواتین ہیں ان کے اوپر نقاب کرنا فرض ہے یا نہیں ہے، اس میں علماء کی اکثریت قرون اولیٰ سے لے کے آج تک اس پر متفق ہے اکثریت کہ ان پر بھی نقاب کرنا فرض ہے. کچھ ایسا طبقہ رہا علماء کا جو یہ کہتے ہیں کہ نقاب کرنا فرض نہیں ہے، لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ افضل ہے، اعلیٰ ہے، بوقت ضرورت وہ نقاب اتار سکتی ہیں جوانی کی زندگی میں بھی. لیکن ان کی شرائط ہیں. ان میں ایک اہم شرط یہ ہے کہ وہ پھر اپنے چہرے پر کسی نوعیت کا وہ میک اپ نہیں کر سکتی، زیب و زینت کے اظہار نہیں کر سکتی. اور اس کی بہت ساری آیات بھی دلالت کرتی ہیں جن میں قرآن پاک اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبَعُولَتِهِنَّ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبَعُولَتِهِنَّ. اور آگے تک فرمایا کہ وہ اپنی زینت کے اظہار صرف اپنے باپ کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، بھتیجوں بھانجوں، ان کے لیے وہ کر سکتی ہے. معلوم ہوا کہ کچھ ایسی زینت ہے، وہ چہرہ ہے، وہ ہاتھ ہیں، کلائیں. تو اس لیے مستحب اور افضل ان کے نزدیک بھی ہے. اور جنہوں نے جواز کا کہا ہے بوقت ضرورت کوئی ایسا ماحول ہو جاتا ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ غزوات میں صحابیات جاتی تھی، تو یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ غزوات میں جاتی تھی اور نقاب کے بغیر جاتی تھی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو سیدہ خواتین جنت ہیں، سب سے زیادہ تو غزوہ احد میں ان کی قربانی ہے، ان کی خدمات ہیں. اور ان کے حجاب اور نقاب کا حال یہ تھا کہ انہوں نے سیدنا علی مرزا کرم اللہ وجہ الکریم کو وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ آپ نے رات کی تاریکی میں اٹھانا ہے تاکہ کسی غیر محرم کی نظر جو ہے وہ میری چارپائی کے اوپر اس انداز سے نہ پڑے کہ جیسے عام خواتین پہ پڑ جاتی. تو انہوں نے تو زندگی میں ہمیشہ نقاب کی ہے ان کے اوپر، اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ نقاب کے بغیر وہ جاتی تھی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نقاب سب کے نزدیک مستحب ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے. ہاں اگر کوئی ایسی خواتین جو بیچاری ضرورت کے مطابق بعض کا بیوہ ہو جاتی ہے جوانی میں، بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی معاشی زندگی کا ذریعہ نہیں بنتا، تو ان کے لیے پھر اسلام نے کیا کہا؟ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. وہ بیچاری اضطراری حالت میں مجبوری کی کیفیت میں روٹی کمانے کے لیے نکلتی ہیں، تو جو اسلامی آداب ہیں شرم و حیا کے، عفت و عصمت کی حفاظت کے، ان کو ملحوظ رکھ کر نکلے. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اس کی گنجائش موجود ہے. اور اگر اس کے بغیر ان کا چارہ کار ہے تو پھر اولا افضل یہی کہ انسان خواتین کی جو کرامت نفس ہے اس کا جتنا بھی تحفظ کر لیا جائے. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. لیکن ان کو بھی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ بڑی عمر کی خواتین وہ پردہ چھوڑ سکتی ہیں، نقاب نہیں، نقاب حجاب وہ بھی نہیں چھوڑ سکتی، نقاب چھوڑ سکتی ہیں. لیکن کیسے؟ فرمایا غیر متبرجات. یہ تب لا يرجون نکاح وہ شادی کے قابل ہی نہ ہو، لیکن پھر بھی شرط یہ بڑھاپے کے باوجود بھی غیر متبرجات بزینت، پھر بھی وہ زینت کے اظہار نہیں کر سکتی کہ میک اپ کر کے بڑھاپے میں آ جائے. اس کی اسلام میں قطعی کوئی گنجائش نہیں. بریک پر جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں. ایک اہم مسئلہ ہے 3 طلاقیں اکٹھی دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے، اور اگر اب آپ دینے جائیں گے تو اسلامی نظریاتی کونسل کہتی ہے کہ اس پر جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اس پر قید کی سزا بھی تجویز کی جا رہی ہے. کیا ہے صورتحال؟ اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, वक्त मेरे पास कम है लेकिन मौजू बहुत अहम है, और मौजू ये है कि 3 तलाक का मसला हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा उठा। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा, हर जगह ये डिस्कस हो चुका। पाकिस्तान में भी इस्लामी नजरियाती कौंसिल के चेयरमैन किबला अयाज ने जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद ये चीज सामने आती कि अगर 3 तलाक इकट्ठी दी जाएंगी तो 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। कैद कितनी होनी चाहिए, इस पर कुछ इख्तलाफ हुआ, उलमा से राब्ता करने की बात हुई। 3 तलाक देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, किस तरह होना चाहिए, हक है नहीं है? इलाम साहब, इस पे जरा थोड़े वक्त में ज्यादा बात कीजिएगा। बिलाशुबा तलाक इस्लाम चूंकि दीन फितरत है, उसने देखा कि बाद का मर्द और औरत जो है उनका निभा नहीं हो सकता, एक रास्ता दे दिया गया। इन अबगल हलाल इंदुल्लाह तलाक जायज होने के बावजूद अल्लाह को बहुत नापसंद है, इसलिए शरीयत ने ऐसे उसूल ज़वाबित मुकर्रर किए हैं तलाक देने के लिए कि जिनका सच्ची बात जब इंसान पैरवी करता है या उनके मुताबिक तलाक देने की कोशिश करता है तो अक्सर बेशतर सुलह हो जाती है तलाक देने से पहले। अच्छा, तो इसलिए 3 तलाकें देने का अल्लाह के कुरान में, देखिए निकाह करने का इस्लाम ने तरीका बताया, तो निकाह को खत्म करने का भी इस्लाम ने तरीका बताया। अगर आप निकाह इस्लाम के बताया तरीके बगैर करेंगे तो उस निकाह की अहलियत नहीं। इसी तरह बंदे ने कहा कि मैं 3 तलाकें देता हूं, ये 3 तलाकें हो गई, ये बिल्कुल कुरान पाक की तालीम के खिलाफ है, हदीस पाक की तालीम के खिलाफ है। 3 तलाकें इकट्ठी देने से 3 तलाकें नहीं होती। जैसे बंदा कहता है, तो नबी पाक ने फरमाया कि 33 बार पढ़ो सुभान अल्लाह, 33 बार पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार पढ़ो अल्लाह अकबर। तो बंदा कहता है 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्या ये शुमार होगी? अच्छा, सही। 5 नमाज, दूसरा एक बंदा फजर के टाइम बेदार होता है और नमाज फजर, आप सपोर्ट करते हैं इस चीज को कि इस पे कैद जुर्माना अगर इस किस्म के? डॉक्टर किबला याद साहब जो पेशकदमी कर रहे हैं ये बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, अल्लाह उनको अजर अजीम अता फरमाए। अत-तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन और तसरीहुम बिइहसान। और हज़रत रुकाना बिन अब्द यज़ीद सहाबी ने 3 तलाक़ें इकट्ठी दे दी, नबी पाक अलैहि वसल्लम को खबर मिली तो आप फरमाते आयुलाबु बिकिताबिल्लाह। आप इस पे कमेंट करेंगे? हमारे यहाँ 3 तलाक का तस्वुर बड़ा मुख्तलिफ है। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा कहा गया कि इंतहाई कभी तरीन अमल जो है वो तलाक जो जायज है। तलाक के लिए हालत गुस्सा में तलाक नहीं है, दबाव प्रेशर में तलाक नहीं है, दीवानगी में तलाक नहीं है। शौहर तलाक देना चाहते तो सुख्त औरत का खून हैज से पाक होना शर्त है। 2 आदिल गवाहों का, आदिल से मुराद जो मुहर्रमात के तारिक हों, फराइज व वाजिबात के पाबंद हों, वो उस वक्त मौजूद हों। तीसरी बात यह है कि सीगा अरबी ज़बान में जारी किया जाए तो ये 1 तलाक शुमार होगी। लिखने में 1000 मरतबा तलाक लिख दे, कहने में 1000 मरतबा तलाक कह दे, वो तलाक नहीं होगी जब तक ये शरत पूरी नहीं होगी। ये 1 तलाक होगी। अब उसके बाद 90 दिन का मामला शुरू हो गया तलाक रजई का। अगर उसके दौरान कुरान तो ये कहता है कि अय्याम इद्दत में औरत को घर से बाहर न निकाला जाए ताकि मुमकिन है कि इनका आपस में रुजू हो जाए, और फिर ये 90 दिन के अंदर अगर इनका रुजू हो जाता है तो नया निकाह की जरूरत नहीं, वही निकाह बाकी वो मियां बीवी। और अगर 90 दिन गुजर जाती हैं तो नया निकाह कर सकती है बगैर किसी हलाले के, ये दूसरा निकाह हो गया। फिर अगर वो शौहर तलाक दे देता है फिर उसके लिए यही शरायत है, इनमें से किसी शरायत की कमी नहीं होगी। फिर अगर वो रुजू कर लेते हैं तो ठीक, निकाह की जरूरत नहीं है। रजू नहीं करते, इधर गुजर जाती है, फिर उसके बाद नए निकाह की जरूरत होगी। ये 2 निकाह हो गए। अब तीसरी तलाक जब देता है तो ये तलाक सालिसा हो गई। अब इस पे जो है हलाले की जरूरत, और हलाले का तसव्वुर वो ये है जो कुरान करीम ने पेश किया है कि वो औरत जो है किसी ऐसे मर्द के साथ शादी करे, वो मर्द अपनी मर्जी से तलाक दे या मर जाए। ये नहीं है कि प्री प्लानिंग वो ऐसे करे और कराए जो मुआहदे के तहत होता है। जी, तो ये तीसरी तलाक है। तशरीह में तो बहुत मुश्किल, काफी मुश्किल जो काम है, ये शरई तौर पर रास्ते जो हैं वापसी के रास्ते बहुत ज्यादा है, और इसमें हर एक लोग कुरान से बाहर निकाला जाए। कीजिएगा रागिब नईमी साहब इसको। देखिए, जो शरीयत ने तलाक का तरीका बताया है, अगर उसको इख्तियार किया जाए तो जो बात के ऊपर हमारे घर उड़ जाते हैं वो दोबारा वो सुलझ जाएंगे और वो मामला तो उनके बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाएंगे। लेकिन मसला ये, हमारे मुआशरे में लोगों के जहनों में पता नहीं किसने बैठा दिया है कि 3 तलाकें इकट्ठी देंगे तो 3 तलाकें होती हैं। अगर कोई शख्स अपनी बीवी को कहता है, अपनी बे को कहा मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, 3 तलाकें हो जाती हैं। 3 तलाकें हो गई तो अभी सूरत के अंदर वो तीनों की तीनों ही वाक़ हो जाएंगी। लेकिन ये तलाक मुग़ल्लज़ा है, इसके ऊपर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सजा तक भी दी हुई है, तलाक दुर्रे बरवाए हैं तलाक के इस मामले के ऊपर। इसलिए मैं समझता हूं कि लोगों को राह रास्त पे लाने के लिए जो इस्लाम का बताया हुआ तरीका है कि एक वक्त में 1 तलाक दी जाए, लोगों को इस तरफ लाने के लिए अगर कहीं पे कोई सजा का कॉन्सेप्ट रख भी दिया जाए तो कोई हरज नहीं है। और
ہمیں معاشرے میں اپنے گھروں کو جو اجڑ رہے ہیں انہیں دوبارہ سے آباد کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے قانون سازی اگر ہوتی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس میں اگر وقفہ آ جاتا ہے ایک طلاق سے دوسری طلاق اور دوسری سے تیسری طلاق کے دوران تو اس میں اس چیز کا بہت زیادہ امکان موجود ہے کہ صلح ہو سکتی ہے. بلکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ ایک طلاق دے کر بیوی کو چھوڑ دیا جائے, 3 ماہ پورے ہو جائیں تو وہ ایک طلاق بائنہ ہو جائے گی, سیپریشن کر دیں, بیوی الگ نکاح کر لے, شوہر کہیں اور نکاح کر لے, کر سکتا ہے. دوسری تیسری کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے معاشرے نے لازم کر لیا ہے کہ ہم نے دوسری بھی دینی ہے, تیسری بھی دینی ہے. شریعت کہتا ہے صرف ایک طلاق دو, طلاق کے واحد کافی ہے. اسلام اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے بنا کے. لیکن یہاں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو قانون موجود ہے آپ کے ہاں یا آپ کی جتنی یونین کونسل طلاق کا سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے وہ 90 دن کی مہلت دیتی ہیں. اگر 3 طلاق کو تسلیم کر لیا جائے تو طلاق کے بین ہو جاتی ہے, اس کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اور یہ 90 دن کا پیریڈ دینا یہ بالکل قانون اور شریعت کے خلاف ہو جاتا ہے, جس سے بات ہوتا ہے. تو لہٰذا قانون جو نافذ ہے وہ طلاق رجعی کا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. بالکل جی, علامہ ضیاء صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں تمام دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ تشریف لائے. اور ناظرین آج کا پروگرام کیا تھا, صرف اور صرف اپنے دین کے فہم کے لیے تھا, اپنی آسانی کے لیے تھا, جاننے کے لیے تھا. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس رستے پر چل سکیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, جو ہمارے دین کا رستہ ہے. اس کے سوا اس پروگرام کا کوئی مقصد نہیں تھا. اللہ حافظ.